شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنکا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقض توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإن پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، فإذا پس جب، فرغتا فارغ ہو جائیں آپ، فانصب تو محنت کیجئے، وإلی ربک اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے۔ سورۃ الانشراح جس کا ایک نام سورۃ الشرح بھی ہے اور سورۃ الم نشرح بھی، یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مصاحف میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ تینوں میں معنی ایک ہی ہے، مکی سورت ہے، پچھلی سورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے۔ بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی سورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الم نشرح۔ سورۃ الضحیٰ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا ذکر ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں حسی انعامات، ظاہری انعامات، نظر آنے والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، اور سورۃ الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج، ان کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ سورۃ الضحیٰ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں۔ کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا، نبوت عطا کی، تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں، اور جو سوالی کوئی آئے، علم کا سوالی یا مال کا سوالی، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، اس کو ڈانٹے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر، اسی کی قسم کا شکر۔ اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے، اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں کی اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا، تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں، بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کیپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو، تو ایک استاد یا ایک داعی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے، بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا، آج تک ہمیں یاد ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے؟ جو اپنے شاگردوں کے لیے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے، وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے،
اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے. اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. کیونکہ مادی چیزیں، پتھر توڑ کے گھر بنانا، کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا، یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسخر ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں، جس طرح چاہیں ان کو رکھ دیں. لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے. ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سنوارنا اور ان کو نکھارنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی. اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس سورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. الم کیا نہیں، سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے، قد کے معنوں میں. نشرح ہم نے کھول دیا. شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا، اس کو کاٹنا. تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر، کیا صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو. ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں. لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے. پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھیں، لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے، اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے. وہ کیسے، ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی، اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جو ان کی تعلیم و تربیت کرے. ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے، ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں. سیلفش، دل چھوٹا ہے، نظر کوتاہ ہے، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں. آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کل میری کوششوں کا صلہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا مجھے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں، اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی ہے. تو الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے، کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں، یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی، پورے سینے کی گئی، چیسٹ، اور چیسٹ کے اندر دل، چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی وسعت آئے گی. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے. اسی لیے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا. اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا، تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو. تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من یرد ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے، دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے، جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا، پھر ہم معاف نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کچھ. لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کارروائیاں کی، یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے پتھر مارے طائف کے سفر پر، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کی. ہر موقع پر، نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ باقی پیغمبروں میں. آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسعت کے لیے دعا کرنی، اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا، اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، آپ کے سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا 2 مرتبہ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے ہو کر معراج کے موقع پر. اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا. تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو، یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کبھی کوئی حسد، بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو، لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں، مطمئن رہیں. ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی زینت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق کی معرفت ملتی ہے. تو الم نشرح لک صدرک، جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے. انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے. انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے. نماز پھر قرۃ عین لگتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، نماز پھر بوجھ نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے. الم نشرح لک صدرک، اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی. انسان بنا کہے دوسروں کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں، وہ دوسروں کی کیئر کرنے لگتا ہے. دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، ہٹا دیا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ. وضع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو.
اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ذنب کے معنی میں بھی. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیے گئے. اور یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن، سیکنڈ پرسن، الم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا. اس بوجھ سے مراد کیا ہے؟ اس کے کئی معنی لیے گئے. نمبر ایک یہ کہ آپ کے دل پر نبوت سے پہلے جو ایک خاص بوجھ تھا، آپ کے ذہن میں کچھ سوالات تھے جن کا آپ جواب چاہتے تھے، آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے شہر کو چھوڑ کر پہاڑ پر چلے جاتے، ہرا میں چلے جاتے تھے. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، نبوت دی، تو آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے لگے اور آپ کے بوجھ آپ سے دور ہو گئے. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کے نازل ہونے کے بعد ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی تھی، آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت تھی. آپ واپس گئے اور آپ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ آپ مجھے کمبل اڑا دیں، چادر اڑا دیں. اور پھر حضرت خدیجہ جو تھی انہوں نے آپ کی کیئر کیا، آپ کا خیال رکھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مددگار دیے. آپ کے پیغام پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی ایمان لے آئیں. پھر اسی طرح حضرت ابوبکر جو آپ کے دلی دوست تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے. تو یہ جو وحی کی کیفیت تھی اور یہ جو فرشتے کو دیکھ کر آپ پر ایک خوف اور ایک بوجھ پڑ گیا اور آپ پر ایک پریشانی آ گئی، اور پھر کچھ عرصے کے لیے جیسے وحی کا سلسلہ منقطع بھی ہوا، اس میں بھی آپ پر پریشانی آئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سارے بوجھ آپ سے ہٹا دیے، وہ پریشانیاں آپ کی دور کر دی. اسی طرح یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سال جو آپ کے اللہ تعالی کی عبادت میں نہیں گزرے تھے، جس کا آپ کو ملال تھا، تو وہ کیفیت بھی آپ سے دور کر دی گئی. پھر اسی طرح یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ خلاف اولا جو کام آپ سے ہوئے، خلاف اولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کا درجہ اور مقام بہت بڑا ہوتا ہے. جیسے ایک مقولہ ہے نا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے غلطیاں شمار ہوتی ہیں. یعنی جو اللہ کے خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے کہ ان کا اخلاق بھی عظیم ترین ہو اور ان سے چھوٹا سا بھی کوئی قصور، کوتاہی، کمی بیشی نہ ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے. جیسے عبس وتولی میں آیا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا کچھ پوچھنے کے لیے، آپ نے تھوڑی سی اس سے بے رخی برتی. تو یہ بے رخی کیا تھی؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگاہ میں ایک قصور تھا آپ کا. تو وزر کا معنی قصور بھی کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کا اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے اور آپ کے بوجھ آپ سے ہٹا دیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کو جس کا بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا تھا. نقیض ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ اس میں سے کڑکڑانے کی آواز ہو، یعنی کڑکڑاہٹ. جیسے چارپائی کے اوپر اگر زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے، یا کبھی کرسی کے اوپر کوئی بھاری شخص بیٹھ جائے تو اس کے اندر سے جو آواز نکلتی ہے نا، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ نقیض کہلاتی ہے. تو انقض ظہرک یعنی جس نے آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر دیا تھا، آپ کے اوپر ایسی ذمہ داری آ پڑی تھی کہ آپ اس کی وجہ سے بہت دبے ہوئے یا آپ بہت اس کی وجہ سے بوجھل محسوس کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بھی آپ سے دور کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا، یعنی آپ کو شہرت عطا کی، آپ کو بلندی عطا کی. نہ صرف یہ کہ آپ کو، بلکہ آپ کے ذکر کو، یعنی آپ کے نام کو، آپ کے مقام کو، آپ کے درجے کو بہت بلندی ملی. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کریم پوچھتا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے؟ رفعنا لک ذکرک کیسے ہوا؟ میں نے جواب دیا کہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ اور
محمد الرسول اللہ، یعنی اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ 5 وقت جو نماز ہوتی ہے آذان، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. پھر نماز میں تحیات اور پھر اس کے بعد درود شریف، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی جہاں بھی جو بھی آپ کا نام لے ساتھ آپ کے اوپر درود و سلام بھیجے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. یہ بھی آپ کے ذکر کی بلندی اور آپ کی قدردانی ہی کا ایک ذریعہ ہے. پھر اسی طرح اور کون سے مواقع جہاں آپ کا ذکر خیر بلند ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی دنیا میں جتنے بھی چاہنے والے وہ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے. اب دیکھیے اس وقت کتنی ہی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کتنے ہی ایسے فورمز ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک عام مسلمان بھی جب ان کو پڑھتا ہے تو وہ یقین نہیں کرتا یا ایک دم غصے میں بھی آ جاتا ہے اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھتی. اور جس محفل میں بھی اور جہاں بھی آپ کا ذکر کرتا ہے کوئی بھی مومن، وہ محبت سے، عقیدت سے اور احترام سے ہی آپ کا ذکر کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ہو کہ جس کو آپ کے بارے میں علم نہ ہو، آپ کی خبر نہ ہو. اور کوئی بھی شخص، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کوئی اور ہو، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ پر ایمان نہ لائے. آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. باقی انبیاء کے معجزات ان کے ساتھ ہی دنیا میں سے ختم ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. یعنی جہاں قرآن کا ذکر آتا ہے وہاں آپ کا ذکر آتا ہے کہ آپ پر نازل ہوا. اور پھر اس طرح بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، آپ کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے یا کوئی بھی لیکچر دیا جاتا ہے تو ہم شروع میں کیا کہتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی، اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ پر درود و سلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں ان کو جس طرح محفوظ کیا گیا اور اس کے لیے جو کوششیں ہوئی اور لاکھوں لوگوں نے اس میں جو محنتیں کی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے. کیونکہ آپ کا کلام باقی لوگوں کے کلام سے بہت مختلف، یعنی آپ کی جو گفتگو تھی، آپ کی جو احادیث ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، اور اسی طرح کچھ اور بھی خصوصیات، یعنی اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خصائص کیا تھے جس کی وجہ سے آپ کا درجہ باقیوں کے مقابلے میں بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب کرنا کیا چاہیے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آپ کو تسلی دی جا رہی کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. تنگی کیا تھی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا کام کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تھے. خصوصاً مکہ میں، یہ سورت مکی ہے، مکہ میں آپ کی بہت مخالفت ہوتی تھی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، ساتھ ہی ہے. یعنی جہاں تنگی ہے وہیں آسانی بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ جہاں مشکل ہوگی وہاں آسانی بھی ہوگی. یعنی جب آپ لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں گے تو کچھ لوگ انکار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس دعوت کو قبول بھی کریں گے. وہ آپ کے ساتھی بنتے چلے جائیں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، آپ کے سپورٹرز ہوں گے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے کام کریں گے مل کر. تو یہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے، آپ کے لیے خوشی کا سبب ہوں گے. لیکن یہ خوشی کب نصیب ہو سکتی ہے؟ جب آگے بڑھ کر آپ ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے اور ان کو دین کی تعلیم دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور ہم سب کے لیے بھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور پھر إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکرار ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی. اس میں آپ دیکھیے دونوں لفظ جو ہیں ان میں ایک کے ساتھ ال آیا ہے اور ایک تنوین کے ساتھ آیا. ال جو ہے جب کسی لفظ پر آ جاتا ہے تو وہ لفظ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص، پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، یعنی کسی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے. لہذا دونوں دفعہ العسر ہے، ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. لیکن یسرا، یسر کیا ہے؟ یسرن اسم نکرہ، نکرہ میں کیا پایا جاتا ہے؟ میں کئی دن سے اب یہ لفظ دہرا رہی ہوں، کیا پایا جاتا ہے؟ تفخیم. تفخیم، تفخیم کیا ہوتا ہے؟ فخامہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو بڑا کرنا. تو یسر کیا ہے؟ یسر زیادہ ہے، تنگی کا موقع کم ہے. آپ دیکھیے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز میں جب ہم تنگ ہوتے ہیں یا مشکل وقت ہوتا ہے یا ہم بیمار ہوتے ہیں یا کچھ، تو وہ مواقع یا اوقات کم ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جو ایک طرح سے نارمل حالات ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. کہیں چوٹ لگتی ہے، درد ہوتی ہے، کہ خون بہتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چلی جاتی ہے وہ تکلیف. تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ درمیان والا جو عسر ہے اس کے دونوں طرف یسر کا لفظ ہے.
تو اسی لیے کہا گیا کہ 2 یسر جہاں اکٹھے ہو جائے اسر ان پہ غالب نہیں آ سکتا. یعنی آسانیاں 2 ہیں، تنگی 1 ہے، تو 2 جو ہے وہ 1 پہ بھاری ہوں گے. تو تنگی سے آپ نہ گھبرائیں، مشکلات سے آپ نہ گھبرائیں. اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکلات کے بعد آسانی کرتے ہیں. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ آسانیاں کب ہوں گی؟ یہ آسانی اس وقت ہوگی جب آپ ایک کے بعد ایک کام کیے چلے جائیں گے، محنت کریں گے. جب تک انسان مشکل میں نہیں پڑتا آسانی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ کہے کہ آسانی کے ساتھ آسانی ہو جائے تو یہ فطرت کا قاعدہ ہی نہیں. مشکل کے ساتھ آسانی. لہذا جو شخص زندگی میں آسانی چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ مشکلوں سے گزرنا ہوگا. جو مشکلوں سے گزرتے چلے جاتے ہیں وہ بہادر ہو جاتے ہیں. اگر آپ روز ایکسرسائز کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں تھکاتی اور بڑے سے بڑا بھاری کام وہ بھی آپ کو نہیں تھکاتا کیونکہ آپ کا اسٹیمنا بلڈ ہو چکا ہوتا. لیکن اگر آپ سستی کے مارے لیٹے رہیں، سوئے رہیں، کوئی کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ کچھ بھی زیادہ نہیں کر سکیں گے، کولیپس کر جائیں گے، آپ کے مسل ڈیڈ ہو جائیں گے، آپ کوئی بھاری کام نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک شخص جس نے بچپن سے بہت مشکلات دیکھی ہوں، بڑے ہو کر اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے. لیکن ایک شخص جس کی زندگی بہت آسانیوں میں گزری، اس نے کوئی تنگی کا وقت نہ دیکھا ہو، تو وہ چھوٹی سی مشکل سے بھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی طرح جو لوگ اپنا ذہن استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے رہتے ہیں، مثلا میتھمیٹکس ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ اس کو پڑھتے رہیں کرتے رہیں وہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی ٹپس پر آ جاتا، اتنی ہی آپ کے اندر تیزی آ جاتی. لیکن اگر آپ کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں، پڑھانا ہی چھوڑ دیں، چاہے آپ اس کے ماسٹر ہی کیوں نہ ہو، یا جس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا ہو اس میں بھی آپ زیرو ہو جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا نہیں، اس کے لیے تکلیف نہیں اٹھائی. جب اٹھا رہے تھے، جب آپ اسے بہت آگے تھے. تو کوئی بھی چیز زندگی میں تنگی کے ساتھ ہی آسانی کی طرف جاتی ہے، آسانی کے ساتھ آسانی نہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا مختلف تکلیفیں انسان پر جب آتی، مثلا بیماری ایک تنگی کی حالت ہے، اس میں آسانی کیا ہوتی؟ کیا کیا آسانیاں ہو جاتی ہیں بیماری میں؟ نماز چھوٹی ہو جاتی ہے، لیٹ کے پڑھتے ہیں، تیمم کر لیتے ہیں. کتنے لوگ آپ کا خیال رکھتے ہیں، وہ جو آپ کو دنوں تک نہیں پوچھتے وہ آپ کا حال پوچھنے آ جاتے ہیں، آپ کی عیادت کرنے آ جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے آ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ دعائیں آپ کی بھی قبول ہوتی ہیں اور دوسرے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. وہ آپ کو جو دعا میں یاد نہیں تھے آپ ان کی دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور اتنی زیادہ پھر دعائیں کرتے ہیں. بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کی دعاؤں کا حال دیکھیں، ماں بیمار ہو جائے تو بچے کی دعاؤں کا حال دیکھیں. تو یہ ساری آسانیاں کس کے ساتھ ہیں؟ اس ایک بیماری کی مشکل کے ساتھ. ریسٹ بھی ملتا ہے انسان کو، ساری ذمہ داریاں کاموں کو انسان چھوڑ کے سویا رہتا ہے. جو عام طور پر آپ کو سونے کا وقت نہیں ملتا. جو نارمل روٹین میں آپ کام کاج کر رہے ہوتے ہیں وہ ثواب بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل رہا ہوتا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ یسر کب ہوگی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہوں تو کیا کریں؟ محنت کریں. یہ عجب کانسیپٹ ہے. ہم جب فارغ ہوتے ہیں، ٹرم ختم ہوتی ہے، سیشن ختم ہوتا ہے، تو پھر ہم ہالیڈیز کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. سنڈے کا دن کیسے گزارتے ہیں؟ کام کم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ ایک کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے میں آ جائیں. مثلا اگر آپ جہاد کے کام سے فارغ ہوئے، تعلیم کے کام سے فارغ ہوئے تو اللہ کے ذکر اور نماز اور تہجد کی طرف. آپ دیکھیے کہ سارا دن آپ کے کام ہوتے تھے اور پھر رات ہوتی تھی تو آپ عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اسی سے تو آپ کے درجے بلند ہوئے کہ آپ کو مقام محمود ملا. تو جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو بلندیاں ملتی. اور یہی سبق ہم سب کے لیے ہے کہ کام کے بعد آرام نہیں، کام کے بعد کام اور پھر کام اور پھر کام. بس کام کی شکل بدل جائے گی، وہی ریلیکسیشن ہے. کیونکہ جب آپ ایک کام کر کر کے تھکتے ہیں نا تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پہلے کام کی تھکاوٹ سے نکل آتے ہیں اور دوسرے کام کی تھکاوٹ جب دوسرے سے تھکتے ہیں تو آپ پھر ایک اور کام شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو بدل بدل کے آپ کام کرتے رہتے ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. فن سب کا ایک مطلب نصب کرنا بھی ہوتا ہے. نصب کا مطلب گاڑنا بھی ہوتا ہے، یعنی جب آپ باقی کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کتنا قیام کرتے تھے، کتنا کھڑے ہوتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. جب آپ کو کہا گیا کہ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ صرف زبانی کلامی. کیا کسی نعمت کے ملنے پر ہم پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نعمت، دین کی، دنیا کی. اور فن سب اس محنت کو کہتے ہیں جو انسان کو تھکا دے، تھکا دینے والی محنت. فارغ ہوں تو تھکا دینے والی محنت کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں کیا کانسیپٹ ہے، لوگ سارے دن کے کام کے بعد سیدھا کہاں جاتے ہیں؟
جم جاتے ہیں اور جم جا کے کیا کرتے ہیں؟ ورک آؤٹ کرتے ہیں، وہ پسینہ بہنے لگتا ہے، اور ہم کہاں جاتے ہیں؟ بستر پہ جاتے ہیں، کھانے پہ جاتے ہیں، کام کے بعد کام، سخت محنت. آپ دیکھیے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اسے کس نے لے لیا؟ جو آج دنیا میں ترقی کر گئے، اور ہم جو الٹے چل رہے ہیں پیچھے ہی جا رہے ہیں. الٹا چلنے والے پیچھے جاتے ہیں. ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور اس کے مطابق عمل کیا ہی نہیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صرف ورک آؤٹ کر کے تھکنا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی طرف رغبت کرنا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کی. آپ دیکھیے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، تو جب انسان تھک جاتا ہے نا، تو پھر اس کا کیا دل چاہتا ہے؟ اب اس سے بات کرے، اب اس سے ملاقات کرے. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کے کام کاج سے جب تھکتا ہے تو نماز کی طرف راغب ہوتا ہے، تاکہ اللہ سے بات کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کیا سکھایا تھا؟ سارے دن کے کام کار کر کے تھک جاتی تھی، خادم دیا یا کچھ اور؟ تسبیحات. یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی. اور واقعی آپ بھی پڑھ کے دیکھیے، اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. جب انسان اور کام کر کر کے تھک جاتا ہے نا، تو میں تو ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ نماز ریلیکس کرنے کے لیے آتی ہے. ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی. جب آپ پڑھ کے اٹھتے ہیں تو بالکل یوں ریلیف ملتا ہے جیسے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، سارے بوجھ اتر گئے، سارے گلے شکوے ختم، جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ کے آگے رو دھو لیے، دل کے بوجھ بھی اتر گئے، جسمانی بوجھ بھی اتر گئے. ویسے بھی کہ کوئی ہے ہماری سننے والا، تو یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. اسی طرح بعض اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک دم اٹھ نہ جائیں، بلکہ نماز کے بعد کے اذکار کریں. اسی طرح دنیا کے کاموں کے بعد عبادت کریں، عبادت کے بعد دنیا کے کام کریں، یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام. اس طرح ایک بیلنس ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو دین کی دعوت دیتے ہیں بس وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. عبادت ایکولی امپورٹنٹ ہے، ذکر اذکار ایکولی امپورٹنٹ ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے. پھر وہ ایک روحانی اسٹرینتھ اور ایمانی قوت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ آنے والے چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ جو بڑے جذبوں کے ساتھ ایک کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور عبادت، یہ پرفیکٹ بیلنس قائم کر دیتا ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، تفرغ لعبادتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکالو. املا قلبک غنن، میں تمہارے دل کو غنا، بے نیازی سے بھر دوں گا، دل کو راحت دے دوں گا. واملا یدیک رزقا، اور تیرے دونوں ہاتھ رزق سے بھر دوں گا، رزق دوں گا تمہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تبعد منی، مجھ سے دور نہ ہونا، عبادت سے منہ نہیں موڑنا. فاملا قلبک فقرا، ورنہ تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا. ہر وقت تمہیں غم پریشانی لگی رہے گی کہ میرے پاس کچھ نہیں، میری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کام کا کیا ہوگا، یہ ضرورت کہاں سے پوری ہوگی. فکر فکر فکر. واملا یدیک شغلا، اور تیرے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا، تجھے کاموں سے فرصت نہیں ملے گی اور تیرے دل کو پریشانی سے نجات نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تو عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو ہم سب کو پریشانی اور سخت مصروفیت سے بچنے کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا لازم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر فجر کے وقت نماز، اذکار، قرآن کی تلاوت، دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو، کیونکہ اگر اس میں اللہ کی عبادت کا عنصر شامل نہیں تو پھر انسان تکلیفات سے نجات نہیں پا سکتا. کچھ لوگ جب ان کو دنیا میں مشکلات آتی ہیں تو اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں. اب کل ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ میرا ایک بھائی ہے، حافظ قرآن ہے، لیکن دین سے دور ہو گیا ہے کیونکہ اس کو کوئی جاب نہیں ملی، اس کو بیماری لاحق ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اب نمازوں میں بھی کوتاہی ہے اور قرآن بھی نہیں پڑھتا. میں نے کہا اس کا حل صرف یہی ہے کہ وہ ان دو چیزوں کی پابندی شروع کرے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. اور دوسرا بھائی کہتے ہیں اس کو بھی پریشانی آئی تھی لیکن وہ اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو گیا، جاب بھی اچھی مل گئی اور ویسے بھی خوشحال مطمئن ہے، زندگی بھی ٹھیک گزر رہی. یہ جو زندگی میں پریشانیاں آتی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندے تھوڑا وقت میرے لیے بھی نکالو، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں، سنت اور نفل کی طرف جاتے ہی نہیں. یعنی اذا فرغت فانصب میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ فرض نماز کے بعد سنتوں کا اہتمام کرو، نفلوں کا اہتمام کرو، صرف فرض پر اکتفا نہ کرو. تو جب ہم فرائض میں ڈنڈی مارنے لگتے ہیں تو ہمارے کام ختم ہی نہیں ہوتے اور تھکاوٹ ختم ہی نہیں ہوتی اور پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی. تو حل کس میں ہے؟ عبادت میں. ہم سب سوچیں کہ اپنی فرصت کے اوقات کو کیسے گزارتے ہیں.
کامیاب وہی ہے جو فراغت کے لمحات کا بیسٹ استعمال جانتا ہو، بہترین استعمال جانتا ہو. وقفات التدبریہ میں نمبر 7 ہے الم نشرح لک صدرک وانما خص الصدر. یہاں صدر یعنی سینے کو مخصوص کیا گیا ہے لأنہ محل احوال النفس من العلوم والادراکات، کیونکہ وہ دل کے حالات، نفس کے احوال کا ٹھکانہ ہوتا ہے. یعنی سارے غم، پریشانیاں، دکھ، خوشیاں، ہر چیز دل میں ہی ہوتی ہے، سینے میں ہی ہوتی ہے. والادراکات، اور جتنے بھی ہمارے پرسپشنز ہیں وہ سب بھی. والمراد، مراد کیا ہے؟ الامتنان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بفتح صدرہ وتوسیعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے، آپ کے سینے کے کھلنے اور اس کے وسیع ہونے، ایکسپینڈ ہونے کے بارے میں. حتی قام بما قام بہ من الدعوہ، اسی وجہ سے آپ دعوت کے کام کو اچھی طرح انجام دے سکے، اس کو قائم کر سکے. وقدر علی ما قدر علیہ، اور وہ قادر ہو سکے جس پر بھی وہ قادر ہوئے. من حمل آباء النبوۃ، نبوت کے بوجھ اٹھانے کے، وحفظ الوحی، اور وحی کی حفاظت یا اس کو یاد کرنے کے. یعنی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اتنا بڑا 23 سال کے اندر، اس دل کی وسعت، سینے کی وسعت کی وجہ سے ہی کر سکے. بڑا شخص وہ ہوتا ہے جس کا سینہ اور دل بڑا ہوتا ہے، چھوٹا پن دل کا چھوٹا پن ہوتا ہے. وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دل کی تنگی سے بچایا گیا وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. السؤال لماذا خص الصدر فی الآیۃ الکریمہ وما المراد بذلک. اس آیت کریمہ میں، آیت کریمہ صرف لا الہ الا انت سبحانک نہیں، ہر آیت کریمہ ہوتی. اس معزز آیت میں سینے کو کیوں خاص کیا گیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ سارے ہمارے جو احساسات، جذبات، سارے کے سارے دل سے متعلق ہوتے ہیں، سینے سے متعلق ہوتے ہیں. اور پھر اس سے مراد یہ ہے کہ سینے کی وسعت کے ساتھ ہی انسان وسیع کاموں کے قابل ہوتا ہے. نیکسٹ پیج کو دیکھیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَالْعُسْرُ وَإِن تَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ فَتَكَرَّرَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ فَهُوَ واحد. عسر اگرچہ 2 بار آیا ہے لیکن معرفہ آیا ہے، ال کے ساتھ آیا ہے، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہوگا، یعنی عسر ایک ہی شمار ہوگا دونوں آیتوں میں. وَالْيُسْرُ تَكَرَّرَ بِلَفْظِ النَّكِرَةِ، اور یسر جو ہے نکرہ کے طور پر آیا ہے 2 بار. فَهُوَ يُسْرَانِ، تو معنی 2 آسانیاں ہوگا. فَالْعُسْرُ مَحْفُوفٌ يُسْرَيْنِ، عسر یسرین 2 آسانیوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے. یسر قبلہ و یسر بعدہ، پہلی آسانی اور بعد کی آسانی. فلن یغلب عسر یسرین، عسر 2 آسانیوں پہ غالب آ ہی نہیں سکتا. السؤال الیسر اوسع من العسر، یسر عسر سے زیادہ وسیع ہے. وضح ذلک فی ضوء ہاتین الآیتین، ان 2 آیتوں کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجیے، پیچھے وضاحت ہو چکی ہے. پھر اس میں معنی الکلمات میں دیکھیے. انقضا کا معنی ہے اثقلا، بوجھل ہو گیا. فرغتا، فرغتا کا معنی من اشغال الدنیا، دنیا کی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہوں. فانصب فجد فی العبادہ، عبادت میں محنت کیجیے. فرغب فتوجہ واطلب وتضرع، توجہ کیجیے، طلب کیجیے اور آہوزاری کیجیے. عمل بالآیات میں اشغل احد اوقاتک فراغک بعبادت، اپنی فراغت کے اوقات میں سے کسی وقت کو عبادت میں لگا لیجیے، مشغول کر لیجیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ایک چھوٹی سی چیز سیلف انالیسس کے لیے کہ اپنی زندگی میں پائی جانے والی کسی بھی تکلیف یا کسی بھی مشکل کو لکھیں اور پھر اس مشکل کے ساتھ آپ کو کیا کیا آسانیاں ملی یا اس مشکل کی وجہ سے اس کو بھی لکھیں. مشکل کیا ہے اور اس کے ساتھ آسانی کیا ہوئی. دوسری چیز، فارغ وقت کب ہوتا ہے اور اس میں آپ کیا عبادت کر سکتے ہیں. اپنی موجودہ عبادت میں کچھ نہ کچھ مزید انکریز کریں، اضافہ کریں. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ہمیں واقعی غور کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جو بیسیکلی فارغ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو فارغ سمجھ نہیں رہے ہوتے. جیسے ٹریولنگ کا اگر بہت سارا لمبا ٹائم ہے نا، بالکل، تو ہم یعنی اس میں ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں نا، لیکن ہم اس میں نہیں کرتے کیونکہ ہمارا کچھ پلان نہیں ہوتا کہ ہم نے اس میں کچھ پڑھنا ہے یا کچھ ذکر کرنا ہے یا کچھ عبادت کرنا ہے. یہ ہمارے ہی ملک میں ہے عام طور پر، افسوس کے ساتھ اس وقت کے ہم مسلمانوں کی حالت ہے. ورنہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں، کسی بس میں ٹریول کریں، ٹرین میں کریں، لوگ نیوز پیپرز، کتابیں، مختلف چیزیں پڑھتے ہی نظر آئیں گے. ہر شخص کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، یعنی سفر کے وقت کو استعمال کرنا. اسی طرح کسی بھی انتظار کے وقت کو، ڈاکٹر کے پاس انتظار کر رہے ہیں، گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کسی شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اس وقت کو بھی آپ پروڈکٹیو بنائیں، اس کو بھی آپ بہترین چیز میں استعمال کریں.
استاذہ ہمیں رمضان میں کتنی اچھی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کو کافی حد تک بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہم سب انسانی کوششیں, لیکن ہم اس کو پورے سال کنٹینیو نہیں کرتے. وہ اصل میں ٹریننگ دی تو اسی لیے جاتی ہے نا کہ اس کو سارا سال لے کے چلیں, لیکن وہ ہم عید کے ساتھ ہی وائنڈ اپ کر دیتے ہیں سب کچھ اور پھر پچھلی روٹین پہ آ جاتے ہیں. سازا ریفلیکشن میں ہم یہ کہ کیا میں کوئی ایسے کمر توڑ بوجھ میں تو نہیں دبی ہوئی, کیا میری زندگی مشقت سے تو نہیں بھری ہوئی, کیا ایسا تو نہیں کہ میرے کام ختم ہی نہیں ہوتے, میں صبح سے لگی ہوتی ہوں رات تک. اور اس کے بعد پھر ہم یہ سوچیں اسی صورت کے حوالے سے کہ میں اللہ کی کتنی قریب ہوں, کیا یہ وجہ تو نہیں میں اللہ سے دور ہو گئی ہوں. تو اگر ہم اس سچویشن میں اگر اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ہم اپنی عبادت انکریز کریں, کیونکہ اللہ نے ہمیں سولوشن بتا دیا یہاں پہ. بالکل سر, جہاں پہ یہ بات یہ اسری یسرا, میرے ایک انتہائی قریبی عزیز ہیں, ان کو 4th اسٹیج کا پینکریاٹک کینسر ڈائگنوز ہوا, بہت ہی بری حالت میں, انتہائی ینگ انسان ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ بیماری ہوئی ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے, اس سے پہلے میں پہچانتا ہی تھا کہ اللہ ہے کون. تو میں سوچی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے, میرے اتنے چھوٹے بچے ہیں, میں اتنی اپنی کیریئر کی ہائی پوسٹ کے اوپر تھا, تو اس ٹائم پہ مجھے لا کے بستر کے اوپر ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اب جا کے پہچانا کہ اللہ ہے کون. تو وہی ہر تنگی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آسانی انسان ڈھونڈ سکتا ہے. تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کسی کو اپنے رب کی پہچان ہو جائے. انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہ انما العسر یسرا, کہ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جس طرح دعا کر کے جو لطف آتا ہے, اس کی عبادت میں جو مزہ آتا ہے, وہ ویسے روٹین میں نہیں ہوتا. تو واقعی میں نے تو یہ فیل کیا ہے کہ انسان کو مشکل مانگنی نہیں چاہیے, لیکن ہر ایک کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آتے ہیں, تو اس وقت جو وہ انجوائے کرتا ہے عبادت کو, اللہ سے دعا مانگنے کو, تو اس میں بھی شکر آتا ہے اور وہ ساری ٹینشنز دور ہو جاتی ہیں. پھر جو فوکس اس وقت ہوتا ہے وہ عام طور پر, اور کسی بھی کام میں جب وقت تنگ ہوتا ہے, ڈیڈ لائن قریب ہوتی ہے اور آپ کے پاس لمیٹڈ چیز ہوتی, تو پھر آپ اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس کو اور زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں. ان لمحوں کی جو لذت ہوتی ہے نا کام کرنے کی, وہ آپ کو بھولتی نہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی بھی مایوسی ہے, تو اس کے لیے یہ 2 آیتیں کافی, ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ عسر کے ساتھ یسر دیکھنا شروع کر دے کہ مجھے کیا کچھ مل رہا ہے. میں 2 باتیں کہنا چاہوں گی. ایک تو واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب جب بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ہماری اتنی اچھی اللہ تعالیٰ سے باؤنڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہم ہر چیز بہت اچھی طرح شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور شروع میں جب میں یہاں آئی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کام کریں یا اللہ سے باتیں کریں, تو مجھے بڑا یہ ہوتا تھا کہ مطلب اللہ کے لیے کام کیسے کریں, اللہ تعالیٰ سے باتیں کیسے کریں. لیکن آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا, یا یہ کہہ لیں کہ جیسے جیسے پریشانیاں آتی گئی, تو پھر باؤنڈنگ ہوئی, تو پھر ریئلائز ہوا کہ ہاں واقعی مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کر سکتے ہیں, ان سے اپنی چیزیں شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور چیز یہ کہ مطلب جیسے اس صورت میں کہا گیا جب تم فارغ ہو, مطلب یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے سارے کام شام چھوڑ دو اور بس میری عبادت میں لگ جاؤ. مطلب یہ کہا گیا کہ بس فارغ ہو اور پھر میری عبادت کرو, کام کر کے جب فارغ ہو. تو مطلب یہ چیز نہیں کہے گی کہ مطلب میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا تو صرف عبادت ہی کرو. ہم لوگ زیادہ تر فری ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے سنڈے, اور ایکچولی اٹس اے سنی ڈے, اور سن باہر ہے اور وہ ہمیں شائن کرتا جا رہا ہے, ان کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں, تو اس پہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے کام بھی ہر وقت جو ہے ہم یہ فارغ نہیں, ہمیں بھی یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے, ہم بھی ہر وقت کسی کو فائدہ دیں. والشمس وضحاہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے نا, یعنی بہت اچھا ایک بیلنس ہے, ان کے اوقات جو ہیں وہ بہت اس طرح سے رکھے, اور اس کے ساتھ ہمارے اندرونی جو جسم کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیلنس کر دی. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا اگر انسان کسی بھی مشکل میں پازیٹیو رہتا ہے, پازیٹیولی تھنک کرتا ہے, تو اسی سچویشن میں اس کو اپنی پرابلم کا سولوشن بھی مل جاتا ہے. بالکل جی. اور وجہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے, میری کوتاہی کہاں ہے جی. اور اگر نیگیٹو ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اسے پردہ پڑ جاتا ہے جی, پھر انسان کو سولوشن نہیں ملتا, منفی ہونے سے سولوشن نہیں ملا کرتا. بچے کی پیدائش کا مرحلہ ایک ماں کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جب اس کو دیکھتی ہے ایک نظر تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, تو اس سے بھی مشکل کے ساتھ تربیت کا مرحلہ اس سے بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن جب بچے کسی کام پہ لگ جاتے ہیں تو پھر والدین کے لیے آسانی بڑے ہو کے ریوارڈ بھی مل جاتا ہے جب ہم ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں. السلام علیکم استاذہ, جیسے وہ بات ہوتی ہے نا انسانوں کو سنوارنے کی, کہ آپ جیسے یہ بجری ہے یہ چیزیں آپ ان کو لگا دیتے ہیں, لیکن انسانوں کو سنوارنا گھڑنا یہ واقعی مشکل کام ہے, تو اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور دل کا جو کھلا ہونا ہے, جب آپ کا دل کھلا ہوگا تو تبھی آپ دوسروں کے لیے یہ سب کر سکتے ہو. اور جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ سے بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں کرتے نہیں, آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے.
چاہیے. بالکل. مائیں اپنے بچوں سے بڑی جلدی ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں, مایوس ہو جاتی ہیں, مار پٹائی پہ آ جاتی ہیں, اسکولڈ کرنے پہ, جلدی کرنے پہ, پریشرائز کرنے پہ, ہیومیلیٹ کرنے پہ. تو مت ان کے اوپر دباؤ ڈالیں. آرام آرام سے ان کو بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے صبر, انتظار اور ایک وقت آنے کی دیر ہوتی ہے. اور پھر ہمارا کام تو کوشش کرنا نا, نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں. وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سَوْفَ يُرَىٰ. جی ہاں, عالم بالا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرتين, یہ جو آیت یوز کی انما العسر یسرا, یہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ریپیٹ کی ہے, اور اس سے ایک سائن ملتا ہے کہ دس از اے بک فرام دا ریئل کریٹر. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہال میں سب کا فوکس اسی آیت پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری ویک پوائنٹس پتہ ہے, انہیں ہماری سینسٹیو ایشوز پتہ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں ری ایشور کرایا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ہیومن سائیکالوجی مطلب کیونکہ کریٹر کی طرف سے ہے نا. بالکل. اور ابھی ہال میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہی آیت زیادہ تر ہائی لائٹ کی جاتی ہے, اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے. ہم سب کو بھی نا زندگی میں بار بار اسے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کہیں لکھ کے لگا لینے کی کہ جب بھی تنگی آئے تو اس پر پریشان نہ ہو, بلکہ انتظار کریں کہ اس میں سے خیر نکلے گی. ہر مشکل سے, ہر تکلیف دہ چیز سے آسانی بھی ہوتی. ایکچولی آئی وانٹیڈ ٹو شیئر این انسیڈنٹ کہ جسے آپ نے بتایا کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں. تو آئی ڈونٹ نو, بینگ اے گرل, جس وقت حجاب کا حکم آیا اور نقاب ہو گیا سب کچھ, تو میں کافی زیادہ ہوئی ہوئی تھی کہ میں اس کو کیسے کروں گی نا. اینڈ اسی دوران ایک شادی بھی آ گئی جس کو مجھے پتا تھا کہ وہ سیگریگیٹڈ نہیں ہوگی, اینڈ آئی ووڈ ہیو ٹو ڈو اٹ, اینڈ آئی ووڈ جسٹ ہیو ٹو گو. سو آئی پرے ٹو اللہ کہ بھائی سب کچھ کرے, اینڈ آئی نیو کہ ادھر میری کوئی فرینڈس وغیرہ بھی ایسی کوئی خاص نہیں ہوں گی نا. سو آئی وینٹ, اور الحمدللہ میری جوتی ٹوٹ گئی. اور جو جوتی ہے وہ اس طرح ٹوٹی کہ آئی کڈنٹ ایون امیجن کہ وہ مطلب اس کا نیچے سے ہی وہ نکل گیا, اینڈ آئی کڈنٹ موو. So I would have to like sit in a place and I would just be with my mom. اور ایک اور بات کے ساتھ میری ایک اور فرینڈ بھی آ گئی. I couldn't like, مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ آ سکتی ہے, اس کا کوئی ریلیشن تھا بھی نہیں اس کے ساتھ, اور مطلب ایک طرح سے میں بچ بھی گئی اس سب فتنے وغیرہ سے, اور میری ایک فرینڈ بھی آ گئی جس کے ساتھ I could share some things. So like this was amazing. چلیے سورۃ التین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والتین, قسم ہے انجیر کی, والزیتون, اور زیتون کی, وطور سینین, اور طور سینا کی, وہذا, اور اس, البلد, شہر, الامین, امن والے کی, لقد, البتہ تحقیق, خلقنا, پیدا کیا ہم نے, الانسان, انسان کو, فی احسن تقویم, بہترین ساخت میں, ثم, پھر, رددناہ, لوٹا دیا ہم نے اسے, اسفلا, سب سے زیادہ نچلا, سافلین, نچلوں سے, الا, سوائے, الذین, ان کے جو, آمنو, ایمان لائے, وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے, الصالحات, نیک, فلہم, تو ان کے لیے, اجر, اجر ہے, غیر, نہ, ممنون, ختم ہونے والا, فما, تو کیا, یعنی آمادہ کرتا ہے, یکذبک, جھٹلانے پر تجھے, بعد, بعد اس کے, بالدین, بدلے کے دن کو, الیسا, کیا نہیں ہے, اللہ, اللہ, باحکم, بڑا حاکم, الحاکمین, سب حاکموں سے. سورۃ التین مکی سورت ہے, سورۃ البروج کے بعد نازل ہوئی, 1 رکوع 8 آیات اور 34 کلمات ہیں. بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ التین پڑھائی. ادھی کہتے ہیں کہ آپ کی آواز سے زیادہ خوبصورت کوئی آواز نہ تھی, یعنی اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی تلاوت کی کہ وہ آواز ہی آپ کے دل میں اتر گئی. اس سورت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر انسان پر جو خاص احسانات ہیں ان کا ذکر ہے. پچھلی صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے, اور یہاں انسان کو اللہ نے جو تکریم دی ہے, عزت دی ہے, مقام دیا ہے, جو اس کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے, اس کا ذکر ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا رویہ ہے, اور پھر اسی کے مطابق اس کے انجام کی بھی بات کی گئی ہے. والتین والزیتون, قسم ہے تین کی اور زیتون کی. تین انجیر کو فگ کو کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے انجیر سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے جنت کے پھلوں کے ساتھ. انجیر کے بیج بھی نہیں ہوتے اور اس کی اسکن بھی کھائی جاتی. سوچئے, غور کیجئے, کیا کوئی اور پھل ایسا ہے
کہ جسے آپ پورے کا پورا کھا جائیں. جیسے انگور ہے مثلا، لیکن اس میں بھی کچھ انگوروں میں بیج ہوتے ہیں، تو انگور بھی جنت کے پھلوں میں سے ہے. کھجور آپ کھاتے ہیں اس میں گٹلی ہوتی ہے، آپ کیلا کھاتے ہیں اس کا چھلکا ہوتا ہے، اسی طرح باقی بھی. تو یہ بہت ہی اسپیشل قسم کا پھل ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی، اس کو گواہ بنایا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. والزیتون، اور زیتون کی بھی. زیتون بھی مبارک درخت میں سے ہے اور اس کا پھل بھی بہت برکت والا ہے، اس کا تیل بھی صبغ للآکلین ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ النور میں اس کے تیل کا بھی ذکر ہوا ہے اور اس درخت کا بھی کہ یہ مبارک درخت ہے. یہ دونوں درخت، انجیر کے درخت اور زیتون کے درخت، یہ فلسطین کے علاقے میں زیادہ اگتے ہیں. اس علاقے کو اللہ مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے جس کے آس پاس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی. زیتون کا درخت جو ہوتا ہے وہ کئی سو سال زندہ رہتا ہے اور ایور گرین ہوتا ہے، یعنی سردی ہو گرمی ہو کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے. اور فلسطین کے علاوہ میڈیٹرینین کے ممالک میں زیادہ ہوتا ہے. اس علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کی نبوت کا ذکر ہے. وطور سینین، اور سینین کا پہاڑ، طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور خاص پہاڑ کا بھی ذکر ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تھا. پہاڑ کی چوٹی کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے، ان کو تورات عطا کی. سینین جو ہے یہ سینائی یا سینا پہاڑ کے لیے، اس کو سینین بھی کہتے ہیں، سینا بھی کہتے ہیں، دونوں ہی لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ خلیج عقبہ کے قریب پایا جاتا ہے، اور یہ علاقہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا علاقہ ہے جہاں ان کو نبوت عطا کی گئی، اور یہ بھی بہت بابرکت علاقہ ہے. سریانی زبان میں سنین جو ہے وہ گھنے درختوں کے پہاڑ کو کہتے ہیں، جس پہاڑ کے اوپر بہت سے درخت وغیرہ ہوں. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ امن والا شہر، اشارہ ہے کس کی طرف؟ مکہ کی طرف، کہ من دخلہ کان آمنا، جو بھی وہاں داخل ہوا امن میں آ گیا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اس میں کس کو نبوت عطا ہوئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام، یہ تینوں جہاں سے شروع ہوئے ان علاقوں کا ذکر ہے. سارے پیغمبر لوگوں کو دراصل ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، ان سب کی طرف متوجہ کیا گیا، اور ان سب کی قسم کھا کر ان کو گواہ بنا کر جو بات کی گئی وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے، بہترین ساخت پر، بہترین شکل دے کر. قوم یقوم تقویم کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، یعنی انسان سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے. باقی جانور کچھ تو زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ جھکے ہوئے ہیں، ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. انسان بیٹھ کر کھاتا ہے، ہاتھ سے کھاتا ہے، جانور زمین سے کھاتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں. اسی لیے ہاتھ سے کھانا زیادہ پسندیدہ ہے، اور یعنی لیٹ کے کھانے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا، منہ سے کاٹ کے کھانے کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. تو انسان کو بہترین صاف، بہترین حالت اور متناسب حالت میں پیدا کیا گیا. اس کی شکل و صورت، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا سر، ہر ایک چیز بہترین جگہ پر بہترین حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی. یعنی اس میں افراط اور تفریط نہیں، ایکسٹریمز نہیں ہے، عمدہ شکل عطا کی ہے. ایسا بنایا جیسا بنانے کا حق تھا، کیونکہ عربی زبان میں کسی چیز کو ایسا سیدھا کرنا کہ جیسا سیدھا کرنے کا حق ہے، اس کے لیے تقویم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو انسان کے قد، انسان کے اعضاء کی لمبائی، چوڑائی، شکل و صورت، ان کی شیپ، ان کا رنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں بہترین حالت. اب دیکھیں ہمارے دانت ایک خاص حد تک رک جاتے ہیں، اس سے لمبے نہیں ہوتے، زبان ہماری باہر نہیں نکل رہی ہوتی. اسی طرح ہماری آنکھیں اندر ہیں، اگر وہ باہر نکلی ہوتی تو کیا حال ہوتا اور ان کی حفاظت کیسے ہوتی. اسی طرح کان بھی لمبے نہیں، بہت چھوٹے نہیں، بہت مناسب. ناک بھی، یعنی پورے ناک، نقشہ، صورت، ہر چیز عمدہ ترین بنائی. یہ سب کچھ دے کر انسان سے کیا چاہا کہ انسان کو پھر جسمانی طاقتوں کے علاوہ روحانی طاقتیں دی، اس کو دل دیا، اس کو جذبات دیے، سب کچھ دیا. اللہ نے انسان سے کیا چاہا کہ وہ ان ساری صلاحیتوں کو بہترین طریقے پر استعمال کرے اور صرف جانوروں جیسی زندگی بسر نہ کرے کہ صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، گھومنا پھرنا یہ اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو. لیکن انسان نے کیا کیا؟ اپنی قدر نہیں پہچانی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھیر دیا ہم نے اس کو سب نچلوں سے نچلا. یعنی انسان جب گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. جانور بھی اتنے برے کام نہیں کرتے جتنے پھر انسان کرنے لگتا ہے. جسمانی طور پر بھی انسان جب بڑھاپے کی طرف لوٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل ہی نکما ہو کر رہ جاتا ہے. ذہنی طور پر بھی بچہ بن جاتا ہے. ردد نہ ہو، واپس پھیر دیتے ہیں.
اخلاقی طور پر بھی اگر انسان گرتا ہے تو پھر ساری حدیں پار کر جاتا ہے. کوئی جانور ایسی زبان نہیں کھولتا جس طرح انسان کھول دیتا ہے. اسی طرح روحانی طور پر بھی, کیونکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, عبادت کر رہی ہے, لیکن انسان جب اس سے دور ہوتا ہے تو سب کچھ ہی چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے, حتیٰ کہ اللہ کا بھی انکار کرتے. مخلوق میں سے کوئی بھی اپنے رب کا انکار نہیں کرتی, لیکن انسان یہ سب کچھ کرنے لگتا ہے. لیکن اس سے بچے ہوئے کون ہیں؟ کون اس اسفل سافلین سے بچا ہوا ہے؟ اور پھر انجام کار کے طور پر اسفل سب سے نچلی چیز جہنم کا گڑھا ہے. جب انسان اپنی قدر نہیں پہچانتا, اپنے مقصد زندگی کو پورا نہیں کرتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کو سب سے نچلی جگہ جا پھینکتے ہیں, سجین میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں, وہ اسفل سافلین نہیں ہوتے. فلہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا, کیونکہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, ہمیشہ کی. فما یکذبک بعد بالدین, تو کون جھٹلا سکتا ہے تجھے, یا کون جھوٹا سمجھ سکتا ہے تجھے دین کے بعد, یا قیامت کے دن کے بعد, یعنی یوم الدین کے بعد. یعنی اتنے دلائل آنے کے بعد بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, اور قیامت کا دن جب آئے گا تو کون آپ کی بات کا انکار کر سکے گا؟ سارے دلائل ختم ہو کر رہ جائیں گے. الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں کہ وہ انسان کو بس ایسے ہی پھر چھوڑ دے گا؟ ساری نعمتیں دے کر اس نے جو بھیجا وہ ان سے پوچھے گا نہیں کہ تم کر کے کیا آئے ہو. اس کے فیصلے عدل پر مبنی ہیں, لہذا وہ کسی کے اجر میں کمی بھی نہیں کرے گا اور کسی مجرم کو چھوڑے گا بھی نہیں. جس پر سزا لاگو ہوتی ہے اس کو سزا بھی دے گا. تو بات پھر یہی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی, ساری نعمتوں سے نوازا, لیکن اللہ کے ہاں معزز دراصل وہی ہے جو اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے. اس کے برعکس جو اللہ کو نہیں پہچانتا, اللہ کے دین کو نہیں پہچانتا, تو وہ اسفل سافلین میں جا گرتا ہے اور انسان اپنے اصل مقام اور مرتبے سے بھی اتر جاتا ہے. پھر اس کے لیے سزا اور آخرت کی جو جزا ہے وہ لازم ہے. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ, جو مشکل کام تھے اللہ نے اس کے سپرد کیے, وہ اس نے نہیں کیے, تو پھر اس کا انجام یہی ہونا ہے, کیونکہ جزا سزا انسان کے اعمال کے مطابق ہوگی.